اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ کچھ دیہات والے آئے اور انہوں نے کہا کہ آمنا، اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں اب داخل نہیں ہوا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یوں کہے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ جل جلالہ کو اپنی دینداری بتانا چاہتے ہو، کہ تم دین کے بارے میں اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ جل جلالہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ جل جلالہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ آیت بنو اسد قبیلے سے متعلق ہے، ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اسلمنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک احسان کے طور پر ایک جملہ اور بھی کہا اور کہنے لگے وقاتلتک العرب ولم نقاتلک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب آپ سے لڑے اور آپ کے خلاف انہوں نے جنگیں کی، ہم تو آپ سے لڑے نہیں۔ یعنی جتنے عرب دوسرے مسلمان ہو گئے یہ سارے وہ ہے کہ جنہوں نے پہلے آپ کے خلاف جنگیں لڑی، لیکن جب وہ بیزار ہو گئے اور بے بس ہو گئے پھر آخر میں مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے، جبکہ ہماری حالت ایسی نہیں ہے، ہم تو اپنی خوشی سے اور اپنی رضامندی سے آپ کے پاس آ کر اور آپ کی اطاعت میں داخل ہو گئے، ہم گویا ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے تھے کہ ہمارا احسان ہے آپ پر کہ ہم تو بغیر لڑائی آپ سے لڑے بھی نہیں اور ہم مسلمان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جملہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فقہہم قلیل، کہ ان کی سمجھ بہت توڑی ہے، یہ توڑا سمجھتے ہیں، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْطِقُ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور شیطان ان کی زبانوں پر بولتا ہے۔ یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ خود سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شیطان ان کی زبانوں سے یہ بات کہلوا رہا ہے اور شیطان ان کی زبان پر بیٹھ کر بول رہا ہے، گویا ان کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو اس آیت میں بھی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ بنو اسد قبیلے کے لوگ یا اس طرح سے دوسرے بھی کوئی ہو تو فرمایا کہ یہ آتے ہیں اور آپ پر احسان جتلاتے ہیں، یا منون علیک، آپ پر احسان جتلاتے ہیں، ان اسلموا، کہ یہ مسلمان ہو گئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو کہ لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب فرمائی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو واقعی بات تو یہی ہے کہ ہم سب کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا اور ہم ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر انصار سے فرمایا یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، یعنی بہراہ نہیں پایا تھا، فہداکم اللہ بی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی میرے ذریعے سے، وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، اور تم متفرق تھے، منتشر تھے، جماعتوں میں بٹکے ہوئے تھے، فرمایا فالفکم اللہ بی، اللہ نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا میرے ذریعے سے، وکنتم عالۃ فاغناکم اللہ بی، اور تم فقیر تھے اور غریب تھے، تمہارے پاس کچھ تھا نہیں، اللہ پاک نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار کر دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ کلما قال شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی بات کہتے تو انصار کا جواب کیا ہوتا، قالو، انصار کہتے اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اللہ کے رسول کا زیادہ احسان ہے ہم پر، سارا احسان اور سارا انعام اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پر ہے، ان کی مہربانی ہے کہ ہم ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے۔ تو واقعی بات تو یہی ہے، کتنی بڑی دولت، اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی دولت ایمان کی اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے نصیب فرمائی، کتنا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔
ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے نوازا، لیکن ان کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت نہیں نصیب فرمائی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی شخصیت، بس مسلمان نہیں تھے، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی ان کو محبت تھی۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جاتے تو حضرت ابو طالب آ کر ان کو اٹھا لیتے بستر سے، ان کو کہتے کہ بھتیجے آپ جا کر میرے بستر پر سو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وجہ پوچھتے تو وہ کہتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر لے، یہ کافر لوگ، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کی جگہ مجھے بلے نقصان ہو جائے۔ اتنی محبت کرنے والی شخصیت۔ اور ایک تو ان کا مشہور قصیدہ ہے کہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں پڑھا ہے، جن کے کچھ اشعار ہے: واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم یہ سارے کافر مل کر بھی تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتے جب تک میں زمین میں یعنی مٹی میں دفنایا نہ جاؤں، جب تک میں مٹی میں دفنایا نہ جاؤں تب تک یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ اور واقعی بات ایسی ہی تھی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب زندہ تھے، سارے کفار مکہ کے مشرکین ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ اور جس دن حضرت ابو طالب فوت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک عجیب جملہ فرمایا کہ آج میں یتیم ہو گیا ہوں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ محبت کے اشعار کہتے تھے: واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم یہ مشرکین اور یہ کافر لوگ آپ کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے سارے مل کر بھی، حتی اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ جب تک میں مٹی میں نہ دفنایا جاؤں۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضا وابشر بذاک وقر منہ عیونا، کہ آپ جو بات لے کر آئے ہیں، جو پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہیں، بالکل حق بات کہتے ہوئے آپ پہنچائیں اس کو، آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ خوشخبری مجھ سے سن لے، اور اس بات کو یعنی پہنچاتے ہوئے اس سے آپ اپنی آنکھیں آپ ٹھنڈی کر لیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، آپ جو پیغام لے کر آئیں وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور آگے ایک جملہ اور بھی فرمایا: وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحُ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا وہ تاکید یعنی تصدیق کر رہے ہیں اور ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس میں آپ میرے خیر خواہ ہیں، آپ نے بالکل سچ کہا اور آپ واقعی اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی تھے۔ وعرضت دینا قد علمت بأنه من خیر ادیان البریت دینا، آپ نے مجھ پر ایک ایسا دین بھی پیش کر دیا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ساری دنیا کے دینوں میں، جتنے بھی دین دنیا میں رائج تھے، ان میں سب سے سچا اور بہتر دین ہے۔ اتنا بھی مجھے معلوم ہے کہ جو دین تم مجھ پر پیش کر رہے ہو یہ سب سے بہترین اور اچھی قسم کا دین ہے۔ لیکن لولا الملامت او حذاری سبتن، فرمایا کہ اگر ملامت کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے، تانے دیں گے، کہیں گے دیکھو یہ خوف کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، موت کی ڈر سے، آخرت کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے، اس وجہ سے مسلمان ہو گیا، او حذار سبتن، یا فرمایا کہ گالیاں لوگ دیں گے اس گالیوں سے بچنے کی وجہ سے، فرمایا کہ اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، فرمایا مجھے بھی کھلے طور پر سب کے سامنے واضح طور پر اس دین کو قبول کرنے والوں میں سے تم پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آخر وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لا کر ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ابو جہل وغیرہ، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم کیا ڈرتے ہو اور تم اپنے دین کو چھوڑتے ہو؟ تو وہ آخری جملہ جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین پر میں مرتا ہوں۔ اس طرح سے ان کی فوتگی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کو دعوت کتنی دی ہوگی، اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روئے ہوں گے، اللہ سے کتنا مانگا ہوگا، اس کے باوجود اللہ جل جلالہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا کہ جس کو تو چاہے اسے ہدایت نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ حضرت ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب جہنم میں دیں گے، اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب ہو، فرمایا کہ آگ کی جوتے اس کے پیروں میں پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ جوش مارتا ہوگا، اور وہ یوں سمجھے گا کہ شاید سب سے سخت عذاب مجھے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور یہ ایک دو دن کے لیے نہیں، 100 200 سال کے لیے نہیں، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی فرمائے۔
تو اس وجہ سے اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں نصیب فرمایا۔ ہم نے کون سا اللہ پاک سے اتنے سوال کیے تھے، اللہ پاک سے ہم نے اتنا مانگا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما کر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس پر ہمیں احسان اللہ کے اوپر، اللہ کا اپنے اوپر احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جس طرح قرآن میں دوسری آیتوں میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، تم اپنے تزکیے کے بارے میں دعوے نہ کرو کہ ہم بڑے پاکیزہ اور بڑے نیک لوگ ہیں۔ اللہ پاک جس کی چاہتے ہیں تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کی فضل، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تم پر تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ بنتا، کوئی بھی ایسا نہ ہوتا کہ اس کی تطہیر اور تزکیہ ہوتا اور وہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے والا بنتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانیوں سے سب ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں نصیب فرمائی ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، آپ ان سے کہہ دیں کہ لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر ایمان اسلام کا، اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ جل جلالہ تم پر انعام اور احسان کرتے ہیں، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب فرمائے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جل جلالہ جانتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ جل جلالہ دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ جل جلالہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں جو اللہ پاک نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اس کو ہم پر اسی طرح برقرار رکھیں، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمارا جینا ہو، اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ جل جلالہ اس ایمان کو ہمارے سلامت رکھے اور ہمارے اسی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ موت کے وقت میں ہم سب کو یہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس صورت میں جتنے بھی احکام نازل ہوئے اور ہم نے پڑھے اس سے متعلق ہمیں کچھ سمجھ آئی، اللہ جل جلالہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، غلط تشریح ہوئی، اس کو اللہ جل جلالہ ہم سب کے لیے معاف فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ قرآن کی نصیب فرمائے، اور اس قرآن کو ساری دنیا میں پھیلانے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو قرآن کا عاشق اللہ جل جلالہ بنائے، اور اس قرآن کے احکام کے مطابق اس قرآن کے ہر حکم کو ہماری زندگیوں میں اللہ جل جلالہ زندہ فرمائے، اور ساری امت میں اللہ جل جلالہ اس قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات کو زندہ فرمائے، اور ہمیں ذریعے کے طور پر اللہ جل جلالہ اس کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔